بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 11ویں صدی کا ایران بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا قلعہ کھڑا تھا جو زمین پر نہیں بلکہ بادلوں کے سنگھاسن پر بسا ہوا لگتا تھا۔ یہ قلعہ تھا الموت، جہاں سے ایک پر اسرار اور خوفناک تحریک نے جنم لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس قلعے کے حاکم نے کسی بھی اپنے دشمن کا نام لے لیا تو پھر وہ شخص دنوں میں موت کی وادی میں گر جاتا تھا۔ کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی صلیبی سردار، طاقتور جرنیل بھی ان کے خنجر سے محفوظ نہ رہ سکا۔ یورپی صلیبی سپاہی اس کے ماننے والوں کو اسیسین کہتے تھے، یعنی قاتل۔ لیکن یہ قاتل عام لوگ نہیں تھے، وہ اپنے پیشوا کے اشارے پر جان دینے اور جان لینے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان کے دشمن کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ ایک صبح جب وہ بیدار ہوں تو شاید اس کے تکیے کے پاس ایک خنجر اور ایک نوٹ رکھا ہوگا جس پر لکھا ہوگا حسن صبا کی طرف سے انتباہ ہے۔ لیکن اس انسان کی چالاکی کا سب سے حیرت انگیز مظاہرہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار سمندر کے بیچ طوفان میں پھنس گیا۔ بادل گرج رہے تھے، بجلیاں کڑک رہی تھی اور لہریں کشتی کو نگلنے پر تلی تھی۔ سب لوگ موت سے لرزاں تھے، لیکن درمیان میں ایک شخص بالکل پرسکون بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، یہ لہریں ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، اور اگلے ہی لمحے طوفان تھم گیا۔ اس دن کے بعد اس کے ساتھی اس اندھی عقیدت کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنی ذہانت، چالاکی، اپنی بے رحم حکمت عملی اور اپنی پر اسرار طاقت سے دنیا کی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون تھا اور کیسے اس نے دنیا کو حیران کر دیا تو یہ سب اس ویڈیو میں۔ دوستو، حسن صبا کی کہانی صرف قلعہ الموت سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کا آغاز ایران کے قدیم شہر قم یا بعض روایات کے مطابق رے کے گرد و نواح سے ہوتا ہے۔ سن 1050 عیسوی کے لگ بھگ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی آنکھوں میں عام بچوں کی طرح کھیل کود کے خواب نہ تھے، بلکہ علم، طاقت اور عقیدت کی روشنی چمک رہی تھی۔ چھوٹی عمر ہی سے وہ ایک غیر معمولی ذہانت اور حیران کن یادداشت رکھتا تھا۔ قرآن، فلسفہ، ریاضی میں اس کی مہارت دیکھ کر اس کے استاد بھی حیران رہ جاتے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ ایک ایسا نوجوان بن گیا جس کی گفتگو لوگوں کو محصور کر دیتی تھی۔ لیکن اس کی شخصیت کا سب سے طاقتور پہلو اس کی ایمانی شدت اور نظریاتی سختی تھی۔ وہ کسی آدھے تیتر یا بٹیر راستے پر یقین نہیں رکھتا تھا، یا سب کچھ یا کچھ بھی نہیں۔ یہی سختی اسے بعد میں دنیا کی سب سے پر اسرار گروہ کا قائد بنانے والی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب فاطمی خلافت کے دائی ایران میں سرگرم تھے۔ ان کی تبلیغ نے حسن صبا کے دل میں ایسی آگ بھڑکا دی کہ اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس کی زندگی صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے ہوگی، اور وہ مقصد تھا اسماعیلی تحریک کو مضبوط کرنا اور ایک ایسی سلطنت قائم کرنا جسے دنیا صدیوں تک یاد رکھے۔ اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے حسن صبا نے لمبے لمبے سفر کیے۔ وہ مختلف علاقوں میں گیا، مختلف لوگوں کو متاثر کیا اور ایک ایک کر کے اپنے وفاداروں کا گروہ تیار کرتا گیا۔ ان سفروں میں ایک واقعہ بہت مشہور ہوا جو سمندر میں پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حسن صبا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک خوفناک طوفان نے کشتی کو گھیر لیا۔ آسمان پر بادل گرجنے لگے، بجلیاں کڑکنے لگی اور بلند و بالا لہریں کشتی کو نگلنے کے لیے تیار تھی۔ کشتی میں بیٹھے لوگ چیخنے لگے، کچھ نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے اور کئی تو موت کو سامنے دیکھ کر دعائیں کرنے لگے۔ لیکن اس ہنگامے میں ایک شخص بالکل پرسکون بیٹھا تھا جس کا نام تھا حسن صبا۔ اس کے ساتھیوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے حسن، کیا تمہیں موت کا خوف نہیں؟ یہ طوفان ہمیں ڈبو دے گا۔ تو حسن صبا نے پرسکون لہجے میں کہا، میرا مشن یا جو میرا مقصد ہے اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے
تو پھر یہ طوفان ہمیں ختم کر دے گا، لیکن اگر میرا مقصد وہی ہے جو مقدر میں لکھا جا چکا ہے اور اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے تو یہ لہریں ہمیں چھو بھی نہیں سکتی۔ اچانک کچھ دیر بعد وہ طوفان قدرتی طور پر تھم گیا تو وہ سب لوگ حسن صبا کی طرف آئے۔ پھر وہ سب اس پر ایمان لے آئے کہ حسن صبا عام انسان نہیں بلکہ ایک ایسا قائد ہے جسے تقدیر نے چنا ہے۔ طوفان تھما، کشتی کنارے پر پہنچی اور اس دن کے بعد اس کے ساتھی اندھی عقیدت کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑے۔ اب یہ واقعہ حسن صبا کے کرشماتی اثر کی سب سے بڑی دلیل بنا، اور اب وہ جانتا تھا کہ اگر خوف پر قابو پا لیا جائے تو پھر کوئی طاقت انسان کو توڑ نہیں سکتی، اور یہی وہ اصول تھا جس پر وہ اپنی آگے کی پوری سلطنت کھڑی کرنے والا تھا۔ دوستو، ایران کے بلند و بالا پہاڑوں میں ایک جگہ تھی جسے لوگ قلعہ الموت کہتے تھے۔ یہ قلعہ صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں تھا بلکہ فطرت کے ایک عجوبے کی طرح تھا۔ ایک اونچی اور تنگ چوٹی پر واقع تھا جس کے ارد گرد کھڑی ڈھلوانے تھی۔ دشمن چاہے ہزاروں میں بھی کیوں نہ آتا، قلعے تک پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قلعہ ہمیشہ حکمرانوں سرداروں کے لیے ایک خواب کی مانند رہا۔ یہ ایک ایسا مورچہ تھا جو ناقابل شکست تھا۔ حسن صبا جب اپنے مشن کے ساتھ مختلف علاقوں میں گھوم رہا تھا تو اس کی نگاہ اس قلعے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے جان لیا کہ اگر اسے اپنی تحریک کو زندہ رکھنا ہے اور دشمنوں کے دلوں میں خوف بٹھانا ہے تو اس کے لیے سب سے موزوں جگہ یہی قلعہ الموت ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اتنے مضبوط قلعے پر قبضہ کیسے کیا جائے؟ طاقت سے حملہ کرنا ناممکن تھا کیونکہ فوج نہ ہونے کے برابر تھی، مگر حسن صبا کے پاس ایک ہتھیار تھا جو 1000 فوجیوں پر بھاری تھا، اور وہ تھی اس کی چالاکی اور حکمت عملی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے قلعے کے اندر اپنے دائی بھیجنا شروع کیے۔ یہ دائی قلعے کے سپاہیوں اور عام لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے اور ان کے دلوں میں حسن صبا کی شخصیت، اس کے مشن اور اس کی کرشماتی قیادت کی ایسی تصویر بٹھانے لگے کہ آہستہ آہستہ قلعے کے کئی لوگ اس کے ماننے والوں میں شمار ہو گئے۔ سالوں کی خاموش محنت کے بعد ایک دن وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ سن 1090 کے قریب حسن صبا ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ قلعے کے قریب پہنچا۔ قلعے کے اندر پہلے ہی اس کے درجنوں حامی موجود تھے۔ ان سب نے مل کر اندر سے دروازہ کھول دیا اور قلعہ الموت بغیر کسی بڑی جنگ کے، بغیر خون بہائے حسن صبا کے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ قبضہ عام قبضہ نہیں تھا بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس دن کے بعد قلعہ الموت صرف ایک قلعہ نہ رہا بلکہ ایک مرکز خوف بن گیا۔ یہاں سے حسن صبا نے اپنے مشن کو اس طرح پھیلایا کہ دشمن کانپ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ قلعے کے اندر اس نے ایک منظم نظام قائم کیا، تعلیم، ہتھیاروں کی تیاری اور سب سے بڑھ کر وہ مشہور خفیہ دستے جو ایک اشارے پر بادشاہوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ دشمنوں کے لیے یہ قلعہ ایک ڈراؤنا خواب بن گیا۔ وہ جانتے تھے کہ حسن صبا تک پہنچنا ممکن نہیں کیونکہ وہ بادلوں میں چھپے ایک عقاب کی مانند تھا جو اوپر سے دشمن پر جھپٹ پڑتا تھا۔ قلعہ الموت کے اس قبضے نے حسن صبا کو تاریخ کے ان لوگوں میں شامل کر دیا جنہوں نے بغیر بڑی فوج کے صرف حکمت ذہانت سے اپنی ریاست کھڑی کی تھی۔ یہیں سے اس کے قاتل دستوں کی وہ خوفناک داستان شروع ہوئی جو صدیوں تک یورپ مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ دیا۔ قلعہ الموت پر قبضے کے بعد حسن صبا نے اپنی سلطنت کی بنیاد ڈال دی، مگر یہ سلطنت عام نہ تھی۔ یہاں نہ کوئی بڑی فوج تھی، نہ زرخیز زمینیں، نہ خزانے، لیکن حسن صبا کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو ہزاروں فوجیوں پر بھی بھاری تھی: انسانی دماغ اور اندھی عقیدت۔ اس نے اپنے قلعے کو ایک مدرسہ فوجی مرکز بنا دیا۔ یہاں نوجوانوں کو بلایا جاتا، ان کے ذہن سازی کی جاتی اور انہیں اس یقین پر پختہ کر دیا جاتا کہ وہ جنت کے سپاہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ باغات میں انہیں ایسی محفلیں دکھائی جاتی جو جنت کا نقشہ پیش کرتی تھی تاکہ وہ سمجھ لیں کہ اگر وہ اپنے پیشوا کے ایک حکم پر جان قربان کریں گے تو انہیں یہی انعام ملے گا۔ یوں ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جسے دنیا نے حشاشین یا اسیسین کے نام سے پہچانا۔ یہ لوگ نہ بڑی فوج کا حصہ تھے
نہ کھلے میدان میں لڑنے والے سپاہی بلکہ یہ خفیہ قاتل تھے۔ ان کا ہتھیار خنجر تھا اور ان کا مشن تھا دشمن کے دل میں خوف کو اتار دینا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ قاتل اکثر دن کے اجالے میں سب کے سامنے اپنے ہدف کو مار ڈالتے اور پھر بھاگنے کی کوشش بھی نہ کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا انجام موت ہے، مگر ان کے لیے موت ہی جیت تھی۔ دشمن بادشاہ جرنیل رات کو سوتے وقت تکیے کے پاس نظر ڈالتے، اس خوف سے کہ شاید وہاں خنجر اور ایک نوٹ رکھا ہو جو حسن صبا کی طرف سے انتباہ ہو۔ اس طرح کہ لال موت دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کے لیے ایک ایسا سایہ بن گیا جو ہر وقت ان کے سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ دوستو، حسن صبا کے قاتل دستے یعنی حشاشین صرف نام کے ڈراؤنے نہ تھے، بلکہ ان کے کارنامے ایسے تھے جنہوں نے پورے مشرق وسطیٰ اور یورپ تک خوف کی لہر دوڑا دی تھی۔ ان کے سب سے پہلے بڑے شکاروں میں شامل تھے سلجوقی سلطنت کا طاقتور وزیر اعظم نظام الملک طوسی۔ یہ شخص حسن صبا کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ ایک دن جب نظام الملک سفر پر تھا، ایک نوجوان عالم کے بھیس میں آیا، قریب ہوا اور اچانک خنجر نظام الملک طوسی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ نظام الملک وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے حشاشین کی طاقت پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس کے بعد کئی بڑے بڑے ہدف ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ قاہرہ کے درباروں سے لے کر شام کے قلعوں تک اور صلیبی کیمپوں سے لے کر ایران کے شہروں تک حشاشین ہر جگہ پہنچ جاتے۔ وہ اپنے شکار کو مارنے کے بعد اکثر وہیں کھڑے رہتے، کیونکہ بھاگنا ان کا مقصد نہ ہوتا تھا۔ مقصد صرف یہ دکھانا تھا کہ تم محفوظ نہیں ہو، چاہے تمہارے گرد ہزاروں پہرے دار کیوں نہ ہوں۔ یہی خوف صلیبی جرنیلوں کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی بار صلیبی سردار صبح جاگتے تو اپنے بستر کے قریب ایک خنجر اور ایک نوٹ رکھا دیکھتے جس پر لکھا ہوتا، حسن صبا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، لیکن اگلی بار تم زندہ نہیں بچو گے۔ ان ساری وارداتوں اور کارروائیوں نے حسن صبا کو ایک افسانوی شخصیت بنا دیا۔ کوئی اسے ظالم اور کوئی قاتل کہتا، کوئی اسے عقیدت کا ہیرو، مگر ایک بات سب مانتے تھے کہ لال موت کے عقاب کی نظر سے بچنا ناممکن تھا۔ جب صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تو پورے مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بگڑ گیا۔ یورپ سے آنے والے صلیبی لشکر ایک کے بعد ایک شہر اور قلعے فتح کرتے جا رہے تھے، مگر اسی ہنگامے میں ایک ایسی قوت ابھری جس نے ان کے دلوں میں بھی خوف کی جڑیں گاڑ دی، اور یہ تھے حسن صبا کے حشاشین، جنہیں یورپ والے اسیسین کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ صلیبی سردار کبھی اپنے خیمے میں سوتے وقت مطمئن نہیں ہوتے تھے، کیونکہ انہیں ڈر رہتا تھا کہ کہیں صبح آنکھ کھلے تو تکیے کے قریب ایک خنجر اور ایک نوٹ نہ رکھا ہو۔ کئی بار ایسا ہوا کہ بڑے بڑے صلیبی کمانڈر دن دہاڑے قتل کر دیے گئے اور قاتل بھاگنے کے بجائے وہیں کھڑا رہا تاکہ سب دیکھ سکیں کہ حسن صبا کا حکم پورا ہو گیا ہے۔ یہ خفیہ کارروائیاں صلیبی لشکروں کے حوصلے توڑنے لگی۔ یورپ میں بھی ان کے چرچے ہونے لگے۔ یورپی مورخوں نے ان کا نام اسیسین رکھا، اور یہی لفظ آگے چل کر مغربی زبانوں میں قاتل کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ یوں حسن صبا نے اپنی حکمت عملی قاتل دستوں کے ذریعے نہ صرف مشرق بلکہ مغرب تک ایسی دہشت قائم کر دی جو صدیوں تک یاد رکھی گئی، جس کی باز گشت آج بھی تاریخ کے اوراق میں سنائی دیتی ہے۔ دوستو، یہ تھی حسن صبا کی ایک چھوٹی سی مختصر سی تاریخ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔